الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا آج آخری دن بھی ہو. آج جو دن ہے جمعۃ المبارک، یہ جمعہ ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں ان دنوں کا سردار ہے، اور جو ہفتے میں 7 دن ہیں ان 7 دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے. نبی علیہ السلام نے اس جمعے کو، یعنی جو جمعے کا دن ہوتا ہے، اس کو افضل دن قرار دیا ہے تمام دنوں میں، اور یہ تمام دنوں کا سردار بھی کہلاتا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد میں اب کوئی جمعہ نہیں آئے گا، اس لیے ہمارے یہاں پر عرف میں اس جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو ہم لوگ جمعۃ الوداع کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ وداع کے معنی آتے ہیں رخصت ہونا، اور یہ دن اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام رکھ لیا جمعۃ الوداع، اور کہہ دیتے ہیں الوداع جمعہ. یہ جو الوداع جمعہ ہے، یہ الوداع جمعہ کی ہم اگر احادیث میں مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ہمیں تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتی کہ جمعۃ الوداع کی کوئی شرعی حیثیت ہو، یا اس کا یہ نام احادیث مبارکہ میں دیا گیا ہو. نہ قرآن کریم میں ملتا ہے، نہ ہی حدیث میں ملتا ہے. اور جب حدیث مبارکہ میں اس کا کوئی نام نہیں ہے تو پھر اس دن کے لیے کوئی خاص عمل بھی حدیث مبارکہ میں نہیں بتلایا گیا. ہمارے یہاں پر عرف کے اندر عام طور پر الوداع جمعے کو لوگوں کا معمول ہے کہ وہ نئے کپڑے بناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں. تو نئے کپڑے بنانا، نئے کپڑے پہننا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اگر کسی کو وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو اس کو تو ہر جمعے کو ہی اگر نیا کپڑا پہن لے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جس کپڑے کو پہن لیتے تھے اس کپڑے کو دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے. اللہ نے ان کو اتنی وسعت عطا فرما رکھی تھی. پھر وہ جو کپڑا اتر جاتا تھا وہ کسی غریب کو پاس پہنچ جاتا تھا، وہ غریب اس کپڑے کو پہنتا تھا. تو اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے ہمیں کہ ہم ہر جمعے کو نیا کپڑا پہن سکتے ہیں، روزانہ نیا کپڑا پہن سکتے ہیں، پہننا چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے. اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن خاص طور پر الوداع جمعے کے لیے ہم نیا کپڑا بنائیں،
اور یہ سمجھ کر بنائیں کہ ہم اگر نئے کپڑے بنائیں گے تو ثواب ملے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس لیے نئے کپڑے بنائیں کہ اگر ہم نئے کپڑے نہیں بنائیں گے پھر ہمارا جمعہ ہی بیکار ہے، نئے کپڑے تو ہونے چاہیے، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ ورنہ آپ اگر ہر جمعے کو کپڑے بنا لیں، کبھی بھی نئے کپڑے بنا لیں، کوئی منع نہیں ہے، کبھی بھی پہن سکتے ہیں۔ دوسرے، الوداع جمعے کے بارے میں یہ تصورات، یہ خیالات، یہ سوشل میڈیا پر میسیجز کہ الوداع جمعہ ہے اور الوداع جمعے میں تمہیں عبادت کرنی ہے، اور عبادت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، ان 2 رکعتوں میں یہ سورت اتنی مرتبہ، یہ اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، اگر تم نے اس طرح سے پڑھ لی تو اس طرح پڑھنے سے تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ یا مثال کے طور پر تم نے اگر اس طرح سے 2 رکعت پڑھ لی تو تمہارے ذمے میں جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے گا، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جو اس کو حدیث کہہ کر بیان کرتا ہے، یا جو اس کو حدیث کہہ کر کے نقل کرتا ہے، یا اس کو حدیث کہہ کر کے آگے فارورڈ کرتا ہے، وہ سمجھ لیجئے گا آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اب آخری جمعے کے بارے میں جو یہ خیالات ہیں کہ یہ اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، اس طرح عبادت کرنے سے اتنا ثواب ملے گا، یا قضا نماز ذمے سے ادا ہو جائیں گی، تو ایسی ذخیرہ احادیث میں کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کے پاس میں اس طرح کا کوئی میسج ہو اس کو ڈیلیٹ کیجئے، اور جن صاحب نے وہ میسج بھیجا ہو آپ ان سے کہیے مفتی صاحب نے بیان میں بتایا ہے کہ ایسی کوئی حدیث سے موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کی حدیث پیش کرو گے اور نقل کرو گے، اللہ کی طرف منسوب کر، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرو گے، تو اس پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ لہذا اس سے احتیاط برتنا، اور اب تک جن لوگوں کو تم نے فارورڈ کی ہے ان کو بتلا دینا، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے اس بدعملی پر توبہ کرو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کے ذمے میں قضا نماز ہے تو وہ نماز پڑھنی ہی پڑے گی جب ہی وہ ذمے سے ادا ہوگی، بغیر پڑھے وہ ذمے سے ادا نہیں ہوگی۔ آپ یہ چاہیں کہ میں نماز نہ پڑھوں اور 2 رکعت پڑھ لوں، یا میں کسی کو صدقہ دے دوں اس سے میری نماز ذمے سے ادا ہو جائے، نہیں ادا ہوگی۔ نماز اگر ذمے میں ہے تو اس کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ لہذا یہ جو میسیجز چلتے ہیں ان پر قطعاً بھی دھیان مت دیجیے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی ایمان والے یا ایمان والی بندی کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو ان کو ادا کریں، ان کو ادا کرنے سے ہی وہ نماز ذمے سے ادا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور تلافی کی صورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا آپ کو کہ الوداع جمعے کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے، اور دوسری بات اس کے لیے کوئی عبادت کا طریقہ حدیث میں نہیں ہمیں بتایا گیا، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، اور اسی طرح سے کوئی تیوہار کے طور پر منانے کی چیز بھی یہ نہیں ہے۔ ہاں، الوداع جمعہ اس اعتبار سے قابل قدر ہے اور توجہ کے قابل ہے اور اہمیت کا حامل ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آخری دن بھی ہو، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ماہ مبارک میں جو بھی ہم نے عبادات کی ہیں، روزہ رکھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، تراویح ادا کی، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے مجھے روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت میری ان عبادات کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یاد رکھیے گا، یہ سوچنا کہ میں نے روزہ تو رکھا، میں نے نماز تو پڑھی، میں نے قرآن کی تلاوت تو کی، مگر پتہ نہیں اللہ قبول بھی فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے، میں صحیح سے روزہ نہیں رکھ سکا، میں صحیح سے تراویح نہیں پڑھ سکا، صحیح سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، میں جب نماز پڑھتا تھا میرے خیال کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، دھیان میرا ایک طرف رہتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کریں گے نہیں کریں گے۔ یہ خیال دل میں مت لے کر آنا بالکل بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ان بندوں کو دیکھو جن کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ملی. تمہیں تو مسجد میں آنے کی توفیق مل گئی. جب اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اس کی ذات سے امید رکھو, وہ انشاءاللہ قبول بھی فرمائے گا. جب اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی تو اللہ کی ذات سے امید بھی رکھو کہ وہ انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے. جب اللہ نے تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دی ہے تو اللہ کی ذات سے امید رکھو, وہ انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے. اور ان بندوں پر نگاہ رکھو کہ جو نہ مسجد میں آ سکے, نہ روزہ رکھ سکے, نہ تراویح پڑھ سکے, نہ قرآن کی تلاوت کر سکے. ان کے لیے تو رمضان غیر رمضان دونوں برابر, کوئی فرق نہیں پڑا ان کی زندگی کے اندر. ان پر غور کرو, وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی, وہ بیچارے مسجد میں نہیں آ سکے, لیکن اللہ نے مجھے ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق دی ہے. تو میں اس اللہ سے امید رکھتا ہوں میرا اللہ ضرور بھی ضرور میرے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے. اور جب قبول فرمائیں گے تو قبول فرمانے سے یہ بھی ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مغفرت بھی فرما دیں گے. کیوں؟ آپ نے حدیث تو سنی ہے, پہلے جمعے کو میں نے بتا دی تھی, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان المبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے رکھے گا, اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. تو آپ نے روزے رکھے, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور تراویح کے متعلق حدیث ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کی رات میں قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. آپ نے تراویح پابندی سے پڑھی ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے. اور ایک حدیث اور ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے قیام کیا, عبادت میں مشغول رہا, کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کیا, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ نے وہ بھی کیا ہے, آپ کے وہ بھی گناہ سارے معاف, اس کے ذریعے بھی سارے گناہ معاف ہو چکے. اب آپ کے تو سارے ہی گناہ معاف ہو چکے ہیں نا, روزے کے ذریعے سے اور تراویح کے ذریعے سے, اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو چکے. تو اب آپ تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکے نا. اور پھر آپ کہیں گے جی مفتی صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ان اعمال سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ معاف نہیں ہوتے. بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے, ان سے صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں, کبیرہ معاف نہیں ہوتے. مگر یہ تو بتاؤ مجھے کہ تم نے افطار کے وقت میں دعائیں بھی تو کی ہیں نا, تم نے تہجد میں اٹھ کر کے دعائیں بھی تو کی ہیں, تم نے اور اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی تو مانگی ہے. جو تم نے گناہوں کی معافی مانگی تھی ان سے تمہارے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے, اور ان اعمال سے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے, کبیرہ بھی معاف ہو گئے, صغیرہ بھی معاف ہو گئے. اللہ نے تمہیں تمہارے گناہوں کو سب کو معاف کر دیا. تم تو خوش قسمت لوگ ہو, تم خوش نصیب بندے ہو اللہ کے. لیکن پھر بھی غور کر لو, یہ آخری جمعہ ہے, آخری دن ہے, پھر بھی غور کر لو. ہر آدمی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے, توجہ کر سکتا ہے, غور کر سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو میرا عمل پسند نہ آیا ہو, قبول نہ ہوا ہو. اور پھر وہ جو حدیث ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ والی, میں اس حدیث کا مصداق تو نہیں بن رہا, کیا ہے وہ حدیث؟ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ سب کے دو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا منبر کے قریب ہو جاؤ. حضرات صحابہ منبر کے قریب ہو گئے. جب آپ نے پہلی سیڑھی مبارک پر قدم رکھا منبر کی تو فرمایا آمین, دوسری پر قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین, تیسری پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. صحابہ نے معلوم کر لیا اللہ کے نبی آج آپ سے ہم نے ایسا عمل, ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ نے کچھ کہا تو ہے نہیں, آمین آمین فرمائیے. تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین آئے تھے, اور جبریل امین نے آ کر یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے. میں نے اس پر آمین کہی ہے. اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے کہا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جب اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. میں نے اس پر آمین کہی ہے. جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا
وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہی۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ 3 بد دعائیں ہیں در حقیقت جو جبریل امین نے دی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان بد دعاؤں پر آمین فرمائی ہے۔ بد دعا دینے والا بھی مقرب، آمین کہنے والا بھی مقرب، اور جس جگہ یہ بد دعا کے کلمات کہے گئے وہ جگہ بھی بابرکت ہے، نہ مسجد نبوی ہے، اور جس دن کہے گئے وہ دن بھی بابرکت ہے۔ اب آپ بتاؤ مجھے اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک اور تردد ہے؟ کوئی شک نہیں۔ جب کوئی شک نہیں ہے تو آج کے اس آخری دن میں جو الوداع جمعہ آپ نے نام رکھ رکھا ہے، اور کر لو اپنے اوپر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے سارا رمضان خرید و فروخت میں، سارا رمضان میں نے بیچنے میں کسی سامان کو لگا دیا، سارا رمضان میں اس انتظار میں رہا کہ آج معافی مانگ لوں گا، آج معافی مانگ لوں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے دن گزر گئے اور آج آخری دن آ گیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج بھی موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے، سچے دل سے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف فرما دے گا۔ اور اگر آج کے دن مغفرت نہ ہوئی تو سمجھ لو ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، ہم ہلاک کو برباد ہو جائیں گے۔ ہلاکت و بربادی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو یہ ہمیں آج کے دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور میرے بزرگوں، جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، لیلۃ القدر میں عبادت کی، تو ان تمام عبادات سے گناہ ہمارے معاف ہو گئے، جو رہ گئے تھے وہ توبہ کر کے ہم نے معاف کرا لیے، تو گناہ تو اللہ کا شکر ہے معاف ہو گئے۔ اب جو یہ رات آنے والی ہے، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ بھئی میں اب رات آنے والی کہہ گیا ہوں میں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو جائے، اگر کل عید نہ ہو تو پھر یہ آج آنے والی رات نہیں بلکہ کل کی رات ہوگی، یعنی یہ کہہ لیجئے گا چاند رات جو ہوتی ہے وہ رات، یہ بہت قیمتی رات ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس رات میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ وہ حشر کا میدان ہے، حشر کے میدان میں سب پر خوف طاری ہوگا، سب پریشان حال ہوں گے، سب پر بے چینی کی کیفیت ہوگی، لیکن جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرتا ہے، عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا دل اس دن زندہ ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے کتنی قیمتی رات ہے، اور ہمارے یہاں پورے مہینے ہم نے عبادت کی، گناہ معاف کرا لیے، توبہ کر لی، اس سے گناہ معاف کرا لیے، اور یہ رات ہمیں دی گئی انعام کی رات۔ اب ہم انعام لینے کی بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا، بازاروں میں گھومتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ایسا بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں کہ غیر محرم ادھر سے ٹکر مارتا ہے، وہ ادھر سے ٹکر مارتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ہمارے مسلمان بھائی بھی ایک دوسرے کے ٹکرے مار کر کے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں اس کا کوئی خیال نہیں آ رہا کہ تو نے جو ایک مہینے پورے عبادات کی ہیں، جو اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے، تو یہ تو سارے نیک اعمال تیرے بیکار ہو جائیں گے یہ 2 منٹ کے اندر۔ ان ٹکرے مارنے سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا علاوہ اس کے کہ تیرے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ نہ مردوں کو فکر ہے، نہ عورتوں کو فکر ہے، نہ نوجوانوں کو فکر ہے، نہ نوجوان بچیوں کو فکر ہے، سب بس عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ میں منع نہیں کر رہا عید کی تیاری کرنے کے لیے، لیکن عید کی تیاری شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجئے، حدود میں رہتے ہوئے کیجئے، حد سے باہر مت نکلیے۔ حد سے باہر نکلیں گے، شریعت کی حد سے باہر ہوں گے، یہ سمجھ لیجئے گا آپ گناہ کما رہے ہوں گے، نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، جو آنے والی رات ہے اس کی قدر کرو۔ اگر بازار سے کوئی سامان خریدنا ہے، خرید کر فوراً آ جاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کوئی ضروری تقاضا ہے اس کو پورا کر لو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور یہ انعام کی رات ہے، اللہ سے انعام لے لو۔
یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک مزدور ہے، صبح سے شام تک مزدوری کر رہا ہے، اور مزدوری کرنے کے بعد جب شام کو اس کو اجرت دینے کا وقت آیا تو مزدور اپنا چلا جائے۔ کوئی ہے ایسا مزدور جو یہ کہہ دے کہ صاحب مجھے اجرت نہیں چاہیے، میں تو بازار میں شاپنگ کروں گا، میں تو خرید و فروخت کروں گا، مجھے مطلب نہیں اپنی مزدوری سے؟ کوئی ہے مزدور اتنے بڑے مجمع کے اندر جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں اپنے جس کے یہاں کام کرتا ہوں اس سے میں یہ کہہ دیتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو میں نے محنت مزدوری کی ہے مجھے اس کا صلہ ملنا چاہیے، اور چاہتا ہے کہ جتنا میں نے کام کیا، جتنی میری مزدوری ہے اس سے مجھے بڑھ کر مل جائے، خوش ہو جاتا ہے وہ۔ تو میرے بزرگوں، ہم نے پورے مہینے روزے رکھے، عبادات کی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں انعام ملنے کی رات ہے، اور ہم اس انعام کو نہ لیں یہ بڑی محرومی کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو اپنے آپ کو محروم لوگوں میں شامل نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل۔ اللہ اپنے فضل سے اس رات کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بزرگوں، ویسے تو مسجد آپ نے اب بھی غیر آباد کر دی ہیں، افسوس ہے بہت زیادہ۔ رمضان کے شروع میں مسجد بہت آباد ہوئی، رمضان رخصت ہوتا چلا گیا، مسجدیں خالی ہوتی چلی گئیں، اور اگر عید ہو جاتی ہے کل تو فجر میں تو بہت نمازی نظر آئیں گے، عید کی نماز میں نظر آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد ظہر میں 2-3 صفحے ہی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ کہاں چلے جاتے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ نے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ فرائض بھی معاف کرا لیے؟ معاف کرا لیے تو ہمیں بھی بتا دو کہاں معاف ہوتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ میں۔ ہے کوئی ایسی جگہ؟ بتاؤ مجھے۔ ارے کوئی ایسی جگہ ہے دنیا میں جہاں پر فرائض معاف ہوتے ہوں؟ نہیں ہے نا؟ پھر کہاں چلے جاتے ہو آپ لوگ عید کی نماز کے بعد میں؟ جب فرائض معاف نہیں ہوئے، آپ نے معاف نہیں کرائے، اللہ نے معاف نہیں کیے، کہاں چلے گئے؟ جس طرح سے رمضان میں آپ کے اوپر نماز فرض تھی، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی فرض ہے میرے بزرگوں۔ اپنے رب کو راضی رکھو، نماز قضا نہ کرو، نمازیں مت چھوڑو۔ اگر تم نے نمازوں کو چھوڑا، اللہ کے اہم فریضے کو تم چھوڑنے والے ہو گئے، اللہ کے اہم فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو جائیں گے تو غیر تمہارے اوپر مسلط ہوتا جا رہا ہے، مسلط ہو جائے گا، تمہاری ہوا بھر جائے گی بالکل۔ اس لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرو، رب کو راضی رکھو، اور جس طرح سے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ماہ مبارک میں، اسی طرح پابندی کے ساتھ میں آپ کو عید کے بعد بھی نمازیں پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ نہیں کہہ رہے، ارے میرے بھائی قبولیت کا وقت ہے، جمعے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ ایسے وقت میں آمین کہہ دو، انشاءاللہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور تم سچے پکے نمازی بن گئے، میرا بھی کام بن جائے گا، تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی پابندی سے پورے سال نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم مت کہنا آمین، کہہ دی؟ ٹھیک۔ میرے بزرگوں، دوسرا اہم چیز جو ہے وہ فطرہ ہے۔ رمضان مبارک کے اختتام پر ہمارے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے، اور یہ فطرہ ہم لوگ اس کو فطرہ بولتے ہیں، لیکن اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، اور یہ فطرہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس شخص پر بھی جس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے مگر عید کے دن صبح صادق کے وقت میں اس کے پاس میں کہیں سے اتنا مال آ گیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اس کے اوپر بھی فطرہ نکالنا واجب ہو جائے گا۔ یا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس میں اپنے گھر کے اندر ضرورت اصلیہ سے زائد، استعمالی سامان سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ اگر اس سامان کی قیمت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی فطرہ نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ مرد کے اوپر فطرہ اپنی طرف سے بھی نکالنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالنا واجب ہے، اور جس طرح سے فطرہ مردوں پر واجب ہوتا ہے، اور عورت اگر صاحب نصاب ہے عورت پر بھی اپنی طرف سے نکالنا واجب ہوتا ہے۔ اگر باپ ہے گھر کے اندر ذمہ دار ہے، باپ چاہے کہ میں اپنی بیوی کی طرف سے اپنے سارے بچوں کی طرف سے فطرہ نکالنا چاہتا ہوں، نکال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان سے ذکر کر دے، ان کو بتا دے کہ بھئی اہلیہ سے کہہ دے کہ میں تمہارا فطرہ ادا کر دوں، وہ بول دے ادا کر دو، بچوں سے بھی کہہ دے میں تمہارا فطرہ ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح سے آپ کا فطرہ سب کی طرف سے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ فطرہ جو ہے
गेहूं के एतबार से 50 रुपए हमारे इलाके के अंदर इसकी कीमत फर्ज की गई है, और बाकी और भी मनसूस अशिया हैं, उनसे निकालना चाहते हैं उनसे भी आप निकाल सकते हैं। ये फितरा जो रखा गया है दर हकीकत इसलिए रखा गया है कि माह मुबारक के अंदर रोजे में कुछ लफ्ज़, कुछ कोताही, कुछ बेहुदा काम हमसे हो गए होंगे, तो अब तुम फितरा दे दो। फितरा देने से वो उनकी तलाफी हो जाएगी, उनका कफारा हो जाएगा, जो छोटे मोटे काम हो गए जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं गया। एक तो ये मकसद है फितरे का। दूसरा मकसद फितरे का ये है कि जो मालदार हजरात हैं वो तो ईद की खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो कहां से खुशी मनाएं, पैसे ही नहीं उनके पास। तो हम फितरा दें ताकि फितरा देने से वो गरीब हजरात भी हमारी खुशी में हमारे साथ में शामिल हो जाएं, इसलिए फितरा निकाला जाता है। दो मकसद हैं, एक तो रोजे में जो कोताही होगी उसकी तलाफी, और दूसरा जो गरीब हैं वो भी हमारे साथ में खुशी में शामिल हो जाएं। अब आप मुझे बताइए, 50 रुपए अगर हम गरीब देंगे, उस गरीब को देंगे, उसका कुछ भला होगा? और हम अगर 500 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए देंगे, उसका भला हो जाएगा और हमारे पैसों में कोई कमी नहीं आएगी, चूंकि अल्लाह ने तो बहुत नवाजा है हमें। तो इसलिए फितरा खुश दिली से दीजिए, और गेहूं से नहीं, गेहूं से ज्यादा खजूर से, किशमिश से, जौ से, इससे अपने फितरा अदा कीजिए ताकि आपको सवाब ज्यादा मिले और गरीबों को फायदा ज्यादा हो। अल्लाह ताला अपने फضل से हमारे तमाम अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अच्छा, फितरे का मसरफ भी वही है जो ज़कात का मसरफ है। जिन लोगों को ज़कात देना चाहिए उनको फितरा भी देना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।